زراعت کے میں خوش آمدید. وسط اللہ خان، زرار کھوڑو اور شاہ زیب جیلانی کا سلام قبول کیجیے. بنگلہ دیش میں معزول وزیر اعظم شیخ حسینہ اور جو فاؤنڈر ہیں بنگلہ دیش کے شیخ مجیب الرحمان، ان کے گھروں پر چڑھائی ہوئی ہے، دھاوا بولا گیا ہے. وہاں پر ابھی تک ریاکشن چل رہا ہے. جو پچھلے سال انقلاب آیا تھا اس کا ابھی تک اس کے اثرات جاری ہیں. اس پر ہم پروگرام میں بات کریں گے. اس کے علاوہ ہمارے ملک کے اندر ایک بدنام زمانہ بلاسفمی بزنس گروپ کی جو کارنامے ہیں وقتاً فوقتاً اس پہ بات ہوتی رہی ہے. عدالت میں بھی معاملہ گیا ہے. عدالت نے کیا کہا ہے، اور جو نوجوان جیلوں میں پڑے سلاخوں کے پیچھے سڑ رہے ہیں ان کا کیا کہنا ہے، اس پر ہم بات کریں گے. لیکن اس سے پہلے ذکر ہمارے ملک کی کچھ سیاست کا. آپ جانتے ہیں کہ پچھلے سال 8 فروری کو ملک میں ایک الیکشن ہوا تھا. اس الیکشن پہ بہت سارے سوالیہ نشان ہیں. گورنمنٹ کو یہ الزامات چیز کرتے رہے کہ اس میں دھاندلی ہوئی، مینڈیٹ چوری ہوا. گورنمنٹ نے اس وقت کہا تھا کہ جی کہ ٹریبیونلز ہیں، اس ملک میں پروسیس ہے، آپ جائیں ٹریبیونلز میں جائیں، وہاں سے جا کے فیصلے لیں. پچھلے ایک سال میں ٹریبیونلز نے کیا کارکردگی دکھائی ہے، تھوڑا سا ہم اس کا احاطہ کریں گے اور دیکھیں گے کہ اس سال 8 فروری کو سچویشن کیا ہے. پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ وہ یوم سیاہ منا رہے ہیں اور ایک جلسہ بھی کرنا چاہتے ہیں، لیکن اب تک جو اطلاعات ہیں اس سے لگتا نہیں ہے کہ انہیں جلسے کی اجازت ملے گی. فیڈرل کیپٹل سے بھی رپورٹس ہیں کہ پکڑ دھکڑ شروع ہوئی. مقامی قیادت کو، کارکنوں کو پریونٹ کیا جائے گا کہ وہ کوئی جلسہ وغیرہ نہ کر سکیں. تو الیکشن کی جہاں تک بات ہے، ہم یہ جانتے ہیں جو ہمارے تنظیمیں ہیں جو الیکشن کے پروسیس کو دیکھتی ہیں، شکایات کو دیکھتی ہیں، ان میں سے ایک ہے فافن. ان کے اعداد و شمار ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ دسمبر 31 تک ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کارکردگی سامنے آئی. تو اصولاً قانون کے حساب سے جب الیکشن میں دھاندلی کے الزامات ہوتے ہیں، اگر پٹیشن آتی ہے تو ٹریبیونلز کو 6 ماہ میں فیصلہ کرنا ہوتا ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ تقریباً 1 سال ہونے کو آیا ہے اور اب تک صرف کوئی 27% شکایات جو ہیں وہ نمٹائی جا سکی ہیں. تو ملک بھر میں جو پٹیشن سامنے آئیں ان کی تعداد کوئی 377 تھی، جن میں سے اب تک صرف 100 کے لگ بھگ جو پٹیشنز ہیں ان کو نمٹایا گیا. نمٹایا بھی کیسے گیا کہ 97% جو ہے پٹیشنز کو ڈسمس کر دیا گیا کہ جی یہ مینٹینیبل نہیں ہے یا وغیرہ وغیرہ. یہ تو ضیاء الحق کا ریفرینڈم ہو گیا سر. بس سمجھیں ایسے ہی چل رہا ہے. اگر ہم چاروں صوبوں کی بات کریں تو الیکشن ٹریبیونلز نے سب سے زیادہ جو کیسز نمٹائے وہ صوبہ بلوچستان کے نمٹائے. بالکل 80% کے قریب جو شکایات ہیں وہاں سے نمٹا دی گئیں. اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ وہاں پہ سیٹیں بھی کم ہیں تو ذرا ووٹ بھی کم ہے اور پھر وہاں کے اسپیشل مخصوص حالات ہوتے ہیں. سیاست بھی وہاں پہ کم ہے. تو اچھا، اور جو سب سے زیادہ اعتراضات سامنے آئے تھے وہ آئے تھے صوبہ پنجاب سے. لیکن جو سب سے کم کیسز نمٹائے گئے ہیں وہ بھی صوبہ پنجاب کے ہیں. ورک لوڈ بہت زیادہ ہے، شکایتیں بہت زیادہ ہے، لوگ بھی بہت زیادہ کتنا کام کریں. تو اگر بلوچستان میں 80% شکایت نمٹائی گئی ہیں تو پنجاب میں صرف 18%. بہت خوب. 18 اور 80 یہ آپ کا جو ہے ڈفرنس چل رہا ہے. تو یہ تو ہو گئی مجموعی صورتحال، اس پہ ہمیں کوئی حیرانی نہیں ہے. جس سست روی سے الیکشن کمیشن یا ٹریبیونلز نے کام کیا وہ ہمارے سامنے ہے. لیکن ہم یہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ کچھ مخصوص نشستوں پر کیا ہوا. تو ہمیں اس پہ بات کرنے کے لیے 2 شخصیات جوائن کر رہی ہیں. اسلام آباد سے ہمارے الیکشن کمیشن کے جو نامہ نگار ہیں عرفان صدوزئی، اور پتن ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن، یہ بھی آڈٹ کرتے ہیں الیکشن ریزلٹس کا، بہت کلوزلی اس کو واچ کرتے ہیں، مانیٹر کرتے ہیں. اس کے نیشنل کوآرڈینیٹر ہیں سرور باری صاحب، وہ بھی ہمیں جوائن کریں. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے عرفان، اگر میں آپ سے اوور آل پکچر پوچھوں کہ ہم نے جو سنا تھا پچھلے سال جب ہم الیکشن ٹرانسمیشن لائیو کر رہے تھے اور ہمیں بتایا جا رہا تھا گورنمنٹ سے جو دعوے تھے، اس کے بعد ہم 1 سال کے بعد آج کہاں کھڑے ہیں اس الیکشن کے پوائنٹ آف ویو سے؟ جی 1 سال گزر گیا ہے اور پی ٹی آئی نے 8 فروری کو جب یہ سال مکمل ہوگا تو یوم سیاہ منانے کا اعلان کیا ہے. اور یہ ان کا جو یوم سیاہ کا اعلان ہے یہ کچھ زیادہ غلط بھی نہیں ہے، چونکہ ان کے ساتھ ان کی جو تحفظات تھے الیکشنز کے دوران
وہ الیکشنز کے بعد بھی برقرار رہیں، اور جو 6 ماہ کا وقت ہے جس میں آپ کو یہ پٹیشنز فائنل کرنا ہوتی ہیں وہ کام بھی مکمل نہ کیا جا سکا، اور ابھی تک تقریباً جو 100 پٹیشنز ہیں وہ کسی کنارے پہنچی ہیں، اور جن میں سے 97 کو انہوں نے ریجیکٹ کیا اور 3 کے اوپر انہوں نے فیصلہ دیا، اور ان میں سے بھی جو 21 کیسز ہیں وہ واپس سپریم کورٹ میں اپیلوں کی صورت میں آ گئے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے جو فیصلے دیے ہیں وہ کتنے ناقص ہیں اور کس قدر حقائق کے اوپر ہیں۔ تو اس کا اندازہ آپ ایک تو فیصلوں سے لگا سکتے ہیں، اور دوسرا کتنا ٹائم بار انہوں نے لیا ہے، کتنی تاخیر کی ہے۔ میرے پاس یہ پوری ڈیٹیل موجود ہے، یہ خبر نامے کی صورت میں اگر میں آپ کو پڑھ کے سناؤں تو 100 کیسز میں سے 3 کو انہوں نے فیصلہ دیا ہے اور 97 کو مسترد کیا ہے۔ اس کے علاوہ جو 23 ٹریبونلز پورے ملک بھر میں قائم تھے اور 377 جو ہیں وہ پٹیشنز تھی، اور ان میں سے ہمیں جو 370 کا جو ڈیٹا ہے وہ مل سکا۔ اس میں فافن کی بھی رپورٹ ہے، اس کے علاوہ میرے ذاتی طور پہ بھی الیکشن کمیشن میں بات ہوئی، اگرچہ ایگزیکٹ ڈیٹا نہیں ہے لیکن یہ بالکل قریب ترین ہے۔ اس میں ابھی تک جو پنجاب ہے اس میں کافی زیادہ کیسز جو ہیں وہ پینڈنگ ہیں، بلوچستان اس میں آگے جا رہا ہے، اور سندھ میں 5 ٹریبونلز میں سے 83 میں سے 16 اور خیبر پختونخوا میں 6 ٹریبونلز نے 42 میں سے 9 پٹیشنز پر فیصلہ دیا، اور یہ شرح جو ہے یہ 20% بنتی ہے، جبکہ پنجاب میں ٹریبونلز نے 191 میں سے 35 پٹیشنز کا فیصلہ سنا ہے، جو 18% پنجاب میں لگتا یوں ہے کہ جو یہ سارا پروسیس ہے وہ پنجاب میں زیادہ سلو ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کا جو فوکس تھا وہ پنجاب میں ہی تھا، اور ان کے جتنی بھی پٹیشنز تھی ان کی جو اکثریت تھی وہ پنجاب میں تھی۔ پنجاب میں کیسز سلو ہیں، جبکہ بلوچستان میں کیسز... ہاں سن لیں یہ جو آنکڑے آپ بتا رہے ہیں اس سے ایک کافی کلیئر پکچر ایمرج کر رہی ہے۔ سوال یہ ذہن میں آتا ہے کہ اس وقت بھی الیکشن کمیشن پہ کافی نکتہ چینی ہوئی تھی، کافی کرٹیسزم ہوا تھا۔ پچھلے 1 سال میں ہم کیا جانتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کی طرف سے کیا عذر سامنے آتے رہے، کیوں یہ معاملات اتنا سست رہے؟ مطلب ایک تو ہے، سوری عرفان اس میں میں اضافہ کر سکوں تو ایک تو ہے وہ جو آن ریکارڈ بتا رہے ہیں، اور ایک ہے جو اندر خانی بات ہوتی ہے، تو اگر آپ دونوں تھوڑا سا ہمیں بتا سکیں کہ ہو کیا رہا ہے یہاں پہ۔ دیکھیے اس کی ایک جو وجہ یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان تحریک انصاف بنیادی طور پہ اس میں یہ زیادہ اکثریت جو پٹیشنز کی ہیں وہ ان کی جانب سے کی گئی ہیں، اور ان کو لگتا یوں ہے کہ ان کو انصاف ملنے والا نہیں ہے، اور ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ بہت سارے کیسز جو ہیں وہ 5 سال کے بعد ان کے ڈیسیژن آئے ہیں۔ تو اس مرتبہ بھی صورتحال زیادہ مختلف نہیں لگ رہی۔ اسلام آباد ایک ماڈل سٹی ہے، یہاں پہ آپ کو معلوم ہے کہ جو تینوں امیدوار ہیں مسلم لیگ نون کے یہاں سے جیتے ہوئے، ان کے خلاف پاکستان تحریک انصاف نے پٹیشنز دائر کی تھی، اور جو جج تھے انہوں نے کہا کہ ہمیں ان کے اوپر اعتماد نہیں ہے، اور وہ واپس معاملہ الیکشن کمیشن میں آیا اور وہاں پہ ٹریبونل تبدیل ہوا اور ایک ریٹائرڈ جج کو لگا دیا گیا، اور اس کے بعد وہ معاملہ تاخیر میں چلا گیا، جس کا فیصلہ فوراً ہو جانا چاہیے تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ الیکشن کمیشن کی ٹینڈنسی کیا ہے، ان کا جھکاؤ کیا ہے۔ وہ بنیادی طور پہ ہمیں یوں لگتا ہے کہ مسلم لیگ نون کے جو لوگ ہیں ان کو فائدہ دیا جا رہا ہے، وہ بینیفیشری ہیں اس الیکشنز کے، اور پاکستان تحریک انصاف کے لوگ نشانے کے اوپر ہیں۔ اگر وہ کہیں ان کے حق میں فیصلہ آ بھی رہا ہوا تو وہ لیٹ ہی ہوگا، اور لگتا نہیں ہے کہ ان 5 سالوں کے اندر کچھ زیادہ فیصلے آئیں گے۔ اگر ہوئے بھی تو 40% یا 50% کے درمیان ہی ریشو رہے گی، یہ اس سے زیادہ کراس نہیں کرے گی۔ ویسے میں کیونکہ مثبت رپورٹنگ کا آپ کو پتہ ہے کہ بہت شوقین ہوں، تو مجھے کہ کسی چیز میں تو بلوچستان آگے ہے، ہاں کہ جو فیصلے ہو گئے ایٹ لیسٹ 80% ہو گئے۔ تو سرور باری صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ نمٹایا گیا، ہاں بیسکلی اس کو آپ چاہیں فیصلہ کر لیں، دوبارہ کریں، وہ مس ہو گیا تھا۔ ہاں اچھا سرور باری صاحب، آپ نے سنا عرفان جس طرح سے بتا رہے ہیں، آپ نے بھی کافی فورینزک آڈٹ کیا ہے، اگر آپ کی جو رپورٹس سامنے آتی رہی ہیں تھرو دا ایئر، تو اب ہمارے پاس جو پکچر ایمرج کر رہی ہے کمپیئر ٹو لاسٹ ایئر، اس میں بتائیے گا چیدہ پوائنٹس کیا ہمارے سامنے آ رہے ہیں الیکشن کی شفافیت کے حوالے سے، اس کے منصفانہ ہونے کے حوالے سے؟ الیکشن کمیشن کو یہ کریڈٹ تو دینا چاہیے کہ انہوں نے بہت شفاف طریقے سے جو دھاندلی ہوئی تھی اس کا سارا ثبوت اپنی ویب سائٹ پہ ڈال دی ہے، تو یہ کریڈٹ تو ان کو دینا چاہیے۔ اور اس کو ہم نااہلیت کہیں یا کہ جلد بازی میں سب کچھ کیا گیا، یا ان کو اعتماد تھا کہ کوئی بھی آڈٹ نہیں کرے گا، تو جو بڑی چیزیں ہیں وہ 4 چیزیں ہیں، ڈیز ہیں۔ ڈیلے کریں، جیسے ابھی آپ نے بات کی ٹریبونلز کی، کہ اس کو جتنا ڈیلے کر سکتے ہیں کیا جائے۔
اور دوسرا یہ ہے کہ جیسے الیکشن جو نومبر میں ہونے چاہیے تھے جا کے فروری میں ہوئے، تو مسلسل ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ہر جو چیز ڈیڈ لائن ہے اس کو میٹ نہیں کیا گیا۔ 9 تاریخ کو الیکشن کے رزلٹ سارے آنے چاہیے تھے، وہ نہیں آئے۔ 22 فروری تک سارے رزلٹس جو ہیں وہ الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر آنے چاہیے تھے، وہ سپٹمبر تک ہماری فائنڈنگز ہے کہ الیکشن رزلٹس فارم جو چینج ہوتے رہے ہیں، اور جولائی میں ڈان نے ہماری خبر کے اوپر ایک پورا آرٹیکل لکھا تھا اور ایڈیٹوریل بھی لکھا تھا اس کے اوپر۔ تو ایک تو ڈیلیئنگ ٹیکٹکس استعمال کیے جا رہے ہیں جب سے حکومت چینج ہوئی تھی، کولیشن گورنمنٹ بنی تھی، پھر کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنی تھی، اور اس کے بعد ہے کہ آپ ڈینائی کریں، جیسے الیکشن سمبل ڈینائی کیا لوگوں کو، اور بہت ساری اور چیزیں ہیں، لمبی لسٹ ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ اگر پھر بھی نہ چیزیں قابو آئیں تو پھر آپ ڈیٹین کریں، لوگوں کو اریسٹ کریں، لوگوں کو بند کریں اور خوف و ہراس پلائیں، اور فائنلی یہ ہے کہ جناب ڈسٹروائے کر دیں۔ اب ہمارا جو آئین ہے اس کا کریکٹر چینج کر کے رکھ دیا گیا ہے، جوڈیشری کو جو ہے ایگزیکٹو کے نیچے ڈال دیا گیا ہے، اور اسی طرح پیکا جو ایکٹ ہے وہ آ گیا ہے۔ تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک مسلسل 8 فروری تک یہ کوشش تھی کہ کس طرح پازیٹیو جو ریزلٹس ہیں وہ حاصل کیے جائیں، اور 8 فروری کے بعد جو کچھ وہ ہو رہا ہے کہ وہ جو مینڈیٹ جو ہے چوری کیا گیا تھا اس کو بچانے کے لیے جو کچھ بھی آج تک ہو رہا ہے، آج کے دن تک وہ صرف اور صرف اسی کے حوالے سے ہو رہا ہے۔ لیکن اس میں 2-3 چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آج بھی تقریباً 63 نشستیں جو خواتین کی ریزرو سیٹس ہیں وہ خالی پڑی ہیں، اور یہ بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کرائسس ہے۔ اور اسی طرح اگر آپ دیکھیں خیبر پختونخوا کے 13 سینیٹرز مسنگ ہیں، کیونکہ سینٹ جو ہے وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں تمام جو فیڈریٹنگ یونٹس ہیں، ان کی جو اکوالٹی آف آل دی فیڈریٹنگ یونٹس۔ لیکن 1 سال سے خیبر پختونخوا کی صوبائی اسمبلی کو یہ حق نہیں دیا گیا الیکشن کمیشن کی طرف سے کہ اپنے تمام سینیٹرز کا انتخاب کر سکتے۔ تو خواتین کی نشستیں انکمپلیٹ ہیں، ہماری پارلیمنٹ انکمپلیٹ ہے، پنجاب کی اسمبلی انکمپلیٹ ہے، خیبر پختونخوا کی اسمبلی انکمپلیٹ ہے۔ تو یہ اور جو لیجسلیشن ہے پھر اس کی لیجیٹیمیسی کا کوشچن بھی ابھر کے سامنے آتا ہے۔ اچھا سرور باری صاحب، میں تھوڑا جاننا چاہ رہا ہوں، ابھی آپ نے بات کی الیکشن کمیشن کی شفافیت کی، کہ ان کا جو ڈیٹا ہے ویب سائٹ پہ وہ اب بھی جو ہے وہ ریفلیکٹ کر رہا ہے کہ کہاں کہاں پہ گڑبڑیں ہوئی ہیں۔ ایک مثال دے کے آپ بتائیں گے کہ فارم کون سا جو ہے ہونا چاہیے تھا اور وہ ابھی تک مسنگ ہے؟ کئی حلقوں میں اس طرح سے نا، دیکھیے فارم جو ہے وہ 45 46 47 48 49 یہ فارم ہے، اور اگر ان کسی 2 فارمز کے آپس میں 0 جو ہے رزلٹ نہیں نکلتا، اس کا مطلب وہاں گڑبڑ ہے۔ مثلا لاہور کے بہت سارے حلقوں میں جو قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے ٹرن آؤٹ میں زمین آسمان کا فرق ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، PS 260 ہے لاہور کی NA 130 کانسٹیٹوئنسی میں، جو نواز شریف صاحب کی کانسٹیٹوئنسی، وہاں 102% ٹرن آؤٹ ہے۔ اور اسی طرح تقریباً 10 کے قریب ایسی کانسٹیٹوئنسی پولنگ اسٹیشنز ہیں جہاں پر ٹرن آؤٹ 100% ہے۔ یہ دنیا میں ممکن نہیں ہے۔ اور اسی طرح NA 130 میں 70,000 ووٹوں کا اضافہ کیا گیا ہے۔ NA 128 میں 78,644 ووٹ کا اضافہ کیا۔ یہ میں جو آپ کو فگرز بتا رہا ہوں، یہ الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ کے اوپر پڑے ہوئے فارمز کے اندر یہ ڈسکریپنسی نظر آتی ہے۔ اسی طرح NA 28 ہے پشاور کی، جہاں سے نور عالم صاحب جیتے تھے، وہاں پر تقریباً 80,000 ووٹ جو ہیں وہ اضافی یہاں پر ڈالے گئے ہیں۔ اور یہ پیٹرن راولپنڈی میں ہمیں نظر آتا ہے۔ کمشنر راولپنڈی نے بیان دیا تھا کہ جو امیدوار 70,000 کے ووٹوں سے جیت رہے تھے ان کو ہم نے ہروا دیا تھا۔ تو یہ پیٹرن جو ہے، بہت ساری چیزیں اگر ہم جب اکٹھی کرتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ دیر از اے پیٹرن، اور اس پیٹرن کا پہلے مقصد یہ تھا کہ کس طرح مثبت نتائج حاصل کیے جائیں اور اس کے بعد ان مثبت نتائج کو کیسے بچایا جائے۔ تو یہ اب جو معاملہ ہے، اسی طرح خواتین کا جو ایک منٹ، سوری ہمیں ایک بریک پہ جانا ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیں، آپ بھی، ہم واپس آ رہے ہیں تو ہم مزید پھر بات کرتے ہیں۔
ویلکم بیک. 8 فروری کے الیکشن کی پہلی سالگرہ کہہ لیں، برسی کہہ لیں، آپ کی مرضی ہے، اس پہ ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں. پتن جو این جی او ہے الیکشن نتائج پہ کڑی نظر رکھتی ہے، اس کے سرور باری صاحب، وقفے سے پہلے آپ بتا رہے تھے کہ ہمیں حسنی مبارک کو بھی شرم دلانی چاہیے، حافظ الاسد کو بھی. کیا 97% ووٹ لیتے اتراتے ہیں؟ کم جونگ il ہمارے یہاں تو 102% ووٹ بھی پڑ جاتے ہیں. آپ بات مکمل کیجئے. خواتین کی نشستوں کی کوئی بات کر رہے تھے آپ. جی، خواتین کی نشستوں کے بارے میں نے بات کی ہے کہ خالی پڑی ہے تقریباً 63 سیٹیں جو ہیں جی نیشنل اسمبلی میں، اور اسی طرح پنجاب اسمبلی میں نشستیں خالی پڑی ہیں کیونکہ پی ٹی آئی کو نہیں دی جا رہی، وہ ان کا ہے. اور لیکن ایک دوسری بات ہے کہ پاکستان بھر میں یہ بڑا مسئلہ سامنے آتا رہا ہے کہ جو الیکٹورل رول ہے اس پر خواتین کتنی ہیں اور مرد کتنے ہیں اور کتنا گیپ ہے. تو تقریباً 8% کے لگ بھگ خواتین کم ہے مردوں کی نسبت. لیکن اگر آپ نتائج جو ٹرن آؤٹ ہے، اگر ٹرن آؤٹ میں دیکھیں تو یہ بہت بڑا جو گیپ ہے اس میں، یعنی کہ یہ 40% کے لگ بھگ بہت سارے جو حلقے ہیں وہاں پر 50% سے اوپر بھی ہے کہ جو ٹرن آؤٹ میں جو گیپ ہے وہ سڈنلی جنڈر گیپ جو ہے وہ بہت اس میں اضافہ ہو جاتا ہے. اور اس میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ لاہور، پنجاب کے اندر لاہور میں سب سے زیادہ جو جنڈر گیپ ہے ان ٹرن آؤٹ وہ لاہور میں پایا جاتا ہے، اور سب سے کم جو جنڈر گیپ ہے الیکٹورل رول کا وہ راولپنڈی ڈویژن. اچھا باری صاحب، میں آپ سے صرف ایک لائن میں جواب چاہوں گا. یہ جو آپ نے بتایا کہ جی سینٹ جو ہے، سینیٹرز جو تھے خیبر پختونخوا کے، ان کی نمائندگی نہیں ہے، خواتین کی اقلیتوں کی سیٹیں نہیں بھری جا سکیں، یہ نامکمل اسمبلیاں ہوئیں، اور یہ جو بھی قانون سازی کرتی ہیں ان کی لیجیٹمیسی پہ بھی سوالیہ نشان ہے. تو کیا کسی نے سپریم کورٹ کے آگے یہ سچویشن رکھی تھی؟ میں اپڈیٹ نہیں ہوں اس بارے میں. دیکھیے، اس پہ تو ابھی حال ہی میں فیصلہ آیا ہے پشاور ہائی کورٹ کا غالباً کہ 60 دنوں کے اندر اندر اس کے انتخابات کروائے جائیں اور اس کو کیا جانا چاہیے. اس سے پہلے سپریم کورٹ آرڈر کر چکا ہے، لیکن الیکشن کمیشن پہلی دفعہ لگتا ہے کہ پارٹی بنا ہوا ہے. بہت ساری چیزوں پہ آپ دیکھ لیں، ایک لمبی لسٹ ہے جو ہماری رپورٹ میں موجود ہے کہ کیا کس مرحلے پر تقریباً ہر جو الیکٹورل رول کا سٹیپ ہے اس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ الیکشن کمیشن ایک پارٹی ہے. تو یہ کبھی پاکستان میں پہلے نہیں ہوا. لوگ پوچھتے ہیں کہ 2024 اور 2018 میں فرق کیا ہے. یہ فرق ہے کہ کبھی پاکستان میں جو سینٹ ہے اس کے الیکشن یہ نہیں ہوا کہ کسی پارٹی کو چونکہ دبا کے رکھنا ہے اس لیے اس کے سینیٹرز نہیں ہم آنے دیں گے. مینوپولیشن ہوتی رہی ہے، لیکن ایسا تو کبھی نہیں ہوا کہ ایک پارٹی کو آپ ڈینائی کر دیں. پاکستان کی جو خیبر پختونخوا ہے اس کے صرف 11 ممبران ہیں سینیٹر، لیکن اس کے 13 ممبران خیبر پختونخوا کے ابھی تک ان کے الیکشن نہیں ہوئے. اچھا، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو جو فیڈریشن ہے اس کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے، اور اس کو کھلواڑ کیا جا رہا ہے. بالکل. یہ پاکستان باری صاحب، میں ایک عرفان سدوزائی سے ایک سوال پوچھ لوں. عرفان، یہ جو ابھی باری صاحب بتا رہے ہیں اور ہم ظاہر گواہ ہیں، آپ بھی گواہ ہیں، کہ یہ جو متنازع ڈاکیومنٹس ہیں یہ الیکشن کمیشن نے خود ہی اپلوڈ کی تھی اپنی ویب سائٹ پر. تو انہوں نے کیا خوشی خوشی اپلوڈ کی تھی یا کوئی کورٹ کا آرڈر آیا تھا شاید کہ آپ نے ایکس ڈیٹ تک ان کو اپلوڈ کرنا ہے، تو شاید اسی لیے اس فارم میں یہ فارمز اپلوڈ ہوئے ہیں؟ جی دیکھیے، الیکشن کمیشن نے ابھی تک جتنے بھی فیصلے کیے ہیں وہ دباؤ کے نتیجے میں ہی کیے ہیں. اور ایک وقت تھا کہ جب 8 فروری کو الیکشن ہوا اور نتائج نہیں سامنے آ رہے تھے تو چیف الیکشن کمشنر نے جتنے بھی ریٹرننگ آفیسران تھے ان کو دھمکی آمیز لہجے میں کہا تھا کہ اگر سرٹن ٹائم کے اندر نتائج نہیں آتے تو پھر نتائج کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے. اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ نتائج آنا شروع ہو گئے. آپ کو معلوم ہے کہ 26 جنوری کو چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن کے جو 2 ممبران ہیں، نثار دورانی جو سندھ سے ہیں اور شاہ محمد جتوئی، ان کی جو مدت ملازمت ہے وہ ختم ہو چکی ہے. اور آئین کے آرٹیکل 215(1) میں جو ترمیم کی گئی اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا ہے کہ یہ دونوں
دونوں اس وقت تک اپنی جو مدت ملازمت ہے وہ جاری رکھیں گے جب تک نئے لوگ اپوائنٹ نہیں ہو جاتے. لیکن لگتا یوں ہے کہ یہ اپنی جو جاب ہے اس کو کنٹینیو رکھیں گے, کیونکہ جو الیکشنز ہوئے ہیں اس کے اوپر یہ پہرا دے رہے ہیں. اسلام آباد میں جو 3 حلقے تھے وہاں پہ تینوں کے خلاف پاکستان تحریک انصاف کے لوگ کورٹ میں گئے اور وہاں پہ ایک بالکل ہی غیر معمولی فیصلہ دیا گیا, اور جس میں جو پاکستان مسلم لیگ نون کے لوگوں کو بظاہر جو ہے وہ ایک ان کے حق میں فیصلہ دیا گیا, اور انہوں نے اس میں یہ مدعا یہ رکھا تھا کہ جو ٹریبونل کے جج ہیں انہیں لگتا نہیں ہے کہ ان سے انہیں انصاف ملے گا, اور اس بنیاد کے اوپر وہ معاملہ ہائی کورٹ سے الیکشن کمیشن میں آیا, اور الیکشن کمیشن نے غیر متوقع طور پہ قانون کے مطابق دیکھے تو وہ غیر متوقع فیصلہ تھا, لیکن اگر آپ حالات دیکھیں اور زمینی حقائق دیکھیں تو بالکل ایسا ہی فیصلہ ہونا تھا جیسا ماضی میں ہوتا آیا ہے. اور الیکشن کمیشن نے ڈاکٹر طارق فضل چودھری, اس کے علاوہ انجم عقیل اور راجہ خرم نواز کے حق میں فیصلہ دیا, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے آگے اب پنجاب, سندھ یا بلوچستان میں کسی بھی ایسے جو امیدوار جو ہارا ہوا ہے اگر اس کے خلاف فیصلہ آتا ہے تو وہ پھر الیکشن کمیشن کو رجوع کر سکتا ہے, چونکہ یہ پریسیڈنٹ سیٹ ہو چکی ہے, وہ رجوع کرے گا اور الیکشن کمیشن کو اس کو دیکھنا پڑے گا, نظر ثانی کرنی پڑے گی, اور اگر وہ اس کو یہ لگتا ہے کہ اس کو اس جج سے انصاف کی توقع نہیں تو پھر وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میرا یہ ٹریبونل تبدیل کر دیا جائے, جس کا مطلب یہ ہے کہ بہت ہی لمبا پروسیس ہوگا, اگر یہاں سے بھی انصاف نہیں. بہت شکریہ آپ کا اور سرور باری, آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. ہاں تو بھائی دیکھو ایک اور, ابھی آج کیا تاریخ ہے؟ 6 تاریخ ہے جی, تو 2 دن میں ایک اور بلیک ڈے ہوگا جی, کوئی بڑی بات نہیں ہے. 365 دنوں میں سے 360 تو بلیک ہی ہوتے ہیں ہمارے. جی جی. ایک اور آپ نے بلیک شرٹ بھی پہنی, میں نے بلیک شرٹ بھی پہنی ہوئی ہے. وقفہ لے لیں آپ. ویلکم بیک. ہر سال ہم دیکھتے ہیں کہ جو بلاسفمی کے کیسز میں گرفتار ہونے والوں کی افراد کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. اگر ہم نیشنل کمیشن آف ہیومن رائٹس جو ایک حکومتی ادارہ ہے ان کے اعداد و شمار کو دیکھیں تو 2020 میں صرف 11 لوگ گرفتار ہوئے تھے, ملک بھر کی میں بات کر رہا ہوں. لیکن اگر آپ 25 جولائی 2024 تک آئیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ 767 لوگ گرفتار ہوئے ہیں, اور یہ 2024 کے پہلے 7 ماہ کی بات ہے. پوری اعداد و شمار ابھی ہمارے پاس آئے بھی نہیں ہے. ایک اور ٹرینڈ جو نظر آتا ہے ہمیں وہ یہ ہے کہ زیادہ تر یہ کیسز پنجاب میں ہیں. 581 کیسز پنجاب میں رپورٹ ہوئے 2024 میں, 120 سندھ میں, تقریباً 65 کے پی میں اور 2 بلوچستان میں. اب مانا کہ پنجاب آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے, لیکن کیا اس کے پیچھے کوئی ایک اور وجہ بھی ہو سکتی ہے؟ پچھلے سال جنوری میں پنجاب پولیس کی اسپیشل برانچ نے ایک رپورٹ ریلیز کی بلاسفمی بزنس گروپ کے بارے میں, اور رپورٹ کے مطابق یہ گروہ جو ہے اس کا کام ہے نوجوانوں کو جھوٹے بلاسفمی کے مقدموں میں پھنسانا, ان کو ہنی ٹریپ کرنا باقاعدہ خواتین کا استعمال کر کے, اور ان سے پیسے لینا. نہ صرف یہ, رپورٹ نے یہ بھی الزام لگایا ہے کہ ان کے ساتھ کچھ فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی یعنی FIA کے اہلکار ان کے ساتھ اس کارروائی میں ملوث ہیں. یہ بھی ہمیں پتہ لگا بعد میں کہ جو تقریباً جو 90% بلاسفمی کے کیسز ہیں FIA کے, ان میں کمپلیننٹس سارے کے سارے اسی گروپ کے ممبران ہیں. اچھا, اب تک یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے مختلف رپورٹس میں اور اسپیشل برانچ کی رپورٹ میں کہ 400 لوگوں کو اس طرح پھنسایا گیا ہے. 70% کی عمر یا تو 20s میں ہے یا تو اس سے کم ہے, اور 100% یا تو غریب یا تو لوور کلاس مسلم گھرانوں سے ان کا تعلق ہے. اس میں مرد حضرات بھی شامل ہیں اور ان میں خواتین بھی شامل ہیں. اچھا, اب حالانکہ یہ رپورٹ FIA کو بھی بھیجی گئی, چیف سیکرٹری پنجاب کو بھی بھیجی گئی, اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے سیکرٹری کو بھی بھیجی گئی پچھلے سال جنوری, اب تک کوئی ایکشن ہمیں نہیں نظر آیا. پچھلے اکتوبر 2024 میں ان مبینہ وکٹمز کے جو خاندان والے ہیں, ان کے والدین ہیں, انہوں نے اسلام آباد کے نیشنل پریس کلب میں ایک پریس کانفرنس کی, اور وہاں پر کافی تفصیل میں بتایا کہ ان کے بچوں کو کس طرح سے پھنسایا گیا ہے. اب والدین بھی ایک بات کر رہے ہیں,
पुलिस की स्पेशल ब्रांच भी एक बात कर रही है, नेशनल कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स भी एक ही बात कर रही है कि ज़्यादातर जो ये केसेस हैं 90% उनको आप ब्लास्फेमी बिजनेस ग्रुप तक ट्रेस कर सकते हैं। लेकिन मैंने कहा कि थोड़ी सी और इसमें खोज लगाते हैं, तो मैंने बात की एडवोकेट हादी अली चट्ठा से, जो इन कई केसेस में इन मुलज़िमीन को डिफेंड कर रहे हैं, और उनसे पूछा कि क्या कोई ऐसे शवाहिद मिलते हैं कि ये जेन्युइन केसेस नहीं हैं बल्कि इनको फंसाया गया है। सुनिए उनका क्या जवाब था। जी बिल्कुल, ऐसे बहुत सारे मुतअद्दिद शवाहिद मौजूद हैं इन केसेस में, जो कि अगर किसी और केस में इतनी वाइड नेट फेंका होता प्रोसिक्यूशन का, लगभग 400 से ज़्यादा लोग पाकिस्तान में अगर प्रोसिक्यूट हो रहे होते एक ही इल्ज़ाम, बिल्कुल एक जैसे इल्ज़ाम के ऊपर, एक जैसी FIR के ऊपर, और एक ही जैसा एविडेंस उनके ऊपर प्लांट किया गया होता, जो कि फोटोशॉप्ड है, सुपर इम्पोज्ड है होली स्क्रिप्चर या होली पर्सनैलिटीज़ के नाम पोर्नोग्राफिक इमेजेस के ऊपर, और उसके बावजूद ऐसी वीडियोस मौजूद होती फैमिलीज़ के विक्टिम्स के इल्ज़ाम के बाद, ऐसी वीडियोस भी मौजूद है रिकॉर्ड पे, जिनके अंदर ये ब्लास्फेमी बिजनेस गैंग के अफराद FIA के एहलकारों को साथ लेके सादा लिबास में लोगों को गायब कर रहे हैं, लोगों को फोर्सफुली किडनैप कर रहे हैं। ये वीडियोस मौजूद हैं बिल्कुल। और इन वीडियोस के अलावा भी ऐसे बहुत सारे शवाहिद हैं जहाँ पे पैसों के ट्रांसफ़र का भी जो है वो स्टेटमेंट्स के अंदर नज़र आता है। ईमान नाम की लड़की जो हनी ट्रैप करती है, कुछ लड़कों ने जब वो उसके जाल में फंस रहे थे, तो डोंट नो किस रीज़न से, मगर अल्लाह की तरफ से शायद उन्होंने उनकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर ली या स्क्रीन शॉट ली, तो उन ख़वातीन और लड़कियों के नंबर और शक्लें मौजूद हैं, बट आज तक किसी ने, नो वन हैज़ ट्राइड टू कंफर्म और ट्रेस और प्रेजेंट दोज गर्ल्स ऑन रिकॉर्ड कि ये कौन है जो इन्हें फंसाती हैं, बुलाती हैं। तो ये सारे शवाहिद जी बिल्कुल मौजूद हैं। ऐसे भी केसेस हैं, एटलीस्ट 3 केसेस तो हमारे पास हैं ऐसे, जिनके अंदर ये लड़के जो हैं वो अपने घर से कहीं बाहर गए, किसी ने बुलाया इन्हें और ये गायब हो गए, और जब ये गायब हुए तो घर वालों ने ऑब्वियसली 15 पे कॉल की और बताया कि हमारा बेटा गायब हो गया है, गुमशुदा है, गुम गया है, कोई उसको ले गया है अगवा करके, और उसमें 365 की अगवा की FIRs दर्ज हैं। 3-4 दिन उन FIRs के दर्ज होने के बाद मिस्टीरियसली द विक्टिम, the alleged accused in these cases ended up in FIA's custody, और कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि ये 3-4 दिन कहाँ थे। और ये फैमिलीज़ के उस इल्ज़ाम को तस्दीक देती है ये बात कि ये लड़के, ये विक्टिम्स जो हैं किडनैप होने के बाद 2-3-4 दिन, डिपेंडिंग ऑन देयर सर्कमस्टांस और हाउ मच मनी दे कुड गिव एंड गेट आउट ऑफ दिस, हैव बीन केप्ट इनटू प्राइवेट टॉर्चर सेल्स वेयर दे हैव बीन बैडली टॉर्चर्ड। और ये उन्हीं हकाइक की एक कड़ी है कि अली हसनैन नाम का एक मुलजिम जो पहले प्राइवेट टॉर्चर सेल में रहा, उसके बाद FIA के पास रहा, और उस पर इतना बुरा टॉर्चर किया गया था ऑफ देवर मेटल या वुडन ऑब्जेक्ट्स इंसर्टेड इन हिज सेंसिटिव पार्ट्स, कि वो जब जुडिशल हुआ तो अडियाला में ही डिडंट सकम टू हिज इंजरीज, और वो जो है वफात पा गए वहाँ पे। जब वफात पाई अडियाला के अंदर उन्होंने, तो फिर उनका जब पोस्टमार्टम या मेडिकल हुआ तो, और उनका गुस्ल की वीडियो मौजूद है जिसमें उनके जिस्म पे बेतहाशा नील के निशान है, फिजिकल टॉर्चर के निशानात मौजूद हैं। अच्छा, बच्चों के वालिदैन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया, वहाँ पर एक पिटिशन दायर की, और पिछले माह 31 जनवरी को जस्टिस एजाज इसाक खान साहब ने एक ऑर्डर पास किया। उन्होंने वाज़ेह तौर पर बताया कि यहाँ पर पाकिस्तान के ब्लास्फेमी कवानीन की रिव्यू की बात नहीं हो रही, यहाँ पाकिस्तान के ब्लास्फेमी कवानीन के गलत इस्तेमाल पर बात की जा रही है। और उन्होंने कहा कि एक बाकायदा इंक्वायरी कमीशन को तश्कील देना चाहिए, जिसमें एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज, एक साबिक सीनियर FIA ऑफिसर, एक रिस्पेक्टेड रिलीजियस स्कॉलर जिसकी कोई हिस्ट्री हो पब्लिक सर्विस की, और एक IT एक्सपर्ट को भी बैठाना चाहिए। IT एक्सपर्ट जाहिर है ताकि इसका बाकायदा फोरेंसिक हो सके। इसकी ये है तो साइबर क्राइम है, साइबर क्राइम ही है, लेकिन ये लोग अच्छा ये अच्छा सॉरी थैंक यू, बिकॉज ये मैं क्लैरिफाई कर दूं, ये सब साइबर ब्लास्फेमी के केसेस और आजकल ज्यादातर ये ही माल चल रहा है। अभी इन लोगों ने अभी AI का इस्तेमाल शुरू नहीं किया, जब ये होगा ना तो फिर देखना क्या होता है। अच्छा, जो नेशनल कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, उन्होंने भी कमोपेशी यही बात की है। उन्होंने कहा है कि एक JIT बननी चाहिए जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स, स्पेशल ब्रांच, इंटेलिजेंस ब्यूरो वगैरह सबको इसमें होना चाहिए। और इन्होंने भी बात किया है कि यार FIA के प्रोसीजर्स पर एक गहरी नज़र डालने की ज़रूरत है कि आप इसमें क्या कर रहे हैं, और FIA लीनियंट क्यों है उन एंटिटीज़ और इंडिविजुअल्स, यानी ये ब्लास्फेमी बिजनेस ग्रुप की तरफ, जो ये कंप्लेनेंट इसमें हमेशा बन जाते हैं। अच्छा, अब हाल में ही, अब जाहिर है कि ये सारे सवालात हैं, हम
ریز تو کر سکتے ہیں لیکن ہم حکومت سے نہیں پوچھ رہے. تو منیزہ جہانگیر صاحبہ ان کا ایک شو ہوتا ہے آج نیوز پر, ایک تو ان بچوں کے والدین کو اس شو میں شامل کیا اپنے شو میں پچھلے روز, اور بیرسٹر عقیل جو پاکستان مسلم لیگ نون کے MNA ہیں اینڈ آلسو گورنمنٹ اسپوکس پرسن آن لیگل افیئرز ہیں, اور ان سے پوچھا کہ آپ کے پاس اتنی رپورٹیں تو آئی ہیں, اس کے بارے میں آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں یا کیا سوچ رہے ہیں. سنیے. وی آر مائنڈفل آف دا فیکٹ کہ یہ ایک ریکٹ ایگزسٹ کر رہا ہے اور آپریٹ کر رہا ہے اس حوالے سے, اور ان کو ہم تھریلی انویسٹیگیٹ بھی کر رہے ہیں, ان کے منطقی انجام تک بھی پہنچائیں گے. جو فیملیز بتا رہی ہیں کہ جی یہ لوگ ان ملوث تھے, کم از کم روک تھام تو کرنی پڑے گی. جی بالکل, اس کے اوپر ہم کر رہے ہیں کام, اور وہ جو ہماری نشاندہی ہمیں بتائی گئی یا کرائی گئی کہ یہ فلاں جو ہے اس میں کمپلیننٹ ہے, اور وہ کمپلیننٹ اگر دوبارہ ریکر ہو رہا ہے یا ریپیٹ ہو رہا ہے ویریس FIRs میں, تو دین آبویسلی ہمیں بھی وہ چیز کھٹکتی ہے کہ یہ ایک ہی کمپلیننٹ کیوں آ رہا ہے بار بار ہر کیس میں یا زیادہ تر کیسز میں. اور اسی طرح اگر کچھ اور دیگر لوگوں کا نام بھی لیا جا رہا ہے تو اس کو بھی ہم سیریسلی انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں. اچھا, اب اس شو کے بعد ہوا کیا کہ اب منیزہ جہانگیر صاحبہ کو ڈرایا اور دھمکایا جا رہا ہے, سوشل میڈیا پر ان کو ہراس کیا جا رہا ہے, بالکل جس طرح احمد نورانی جن کی فیکٹ فوکس میں اس موضوع پر پہلی رپورٹ آئی تھی ان کو بھی ڈرایا دھمکایا جا رہا تھا, اور بالکل جس طرح صحافی اعزاز سید جنہوں نے اس پر آواز اٹھائی تھی ان کو بھی ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے. بلکہ رپورٹس یہ بھی ہیں کہ جو جج صاحبان ان کیسز کو سن رہے ہیں اور جو اس طرح کے آرڈرز پاس کر رہے ہیں ان کو بھی ڈرایا اور دھمکایا جا رہا ہے. تو یہ ہے ہماری صورتحال. اب ہم یہاں پر اور زیادہ کچھ کہہ نہیں سکتے, ہم صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک وقفہ لے لیتے ہیں اینڈ دین ویل ٹاک اباؤٹ بنگلہ دیش. ویلکم بیک. کل 5 اگست کو شیخ حسینہ کی معزولی کے 6 ماہ مکمل ہو گئے. فروری کل رات بنگلہ دیش پر بہت بھاری تھی. جیسے ہی اعلان ہوا کہ دلی میں بیٹھی معزول وزیر اعظم رات 9 بجے فیس بک لائیو پہ اپنے حامیوں سے خطاب کریں گی, غصے کا آتش فشاں پھٹ پڑا. اسٹوڈنٹس اگینسٹ ڈسکریمنیشن نامی طلبہ کمیٹی جس نے شیخ حسینہ کے زوال میں مرکزی کردار ادا کیا تھا, اس کے ڈنڈوں اور سریوں سے مسلح ہزاروں حامی بنگلہ دیش کے بانی شیخ مجیب الرحمان کے آبائی گھر 32 دھان منڈی کے ارد گرد جمع ہونے لگے. اس غصے کو بلڈوزر مارچ کا نام دیا گیا. طلبہ ایکشن کمیٹی کے کنوینر حسنات عبداللہ نے مجمع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج کی رات فیشزم کی نشانیوں سے نجات کی رات ہے. شیخ حسینہ نے اپنے والد کی رہائش گاہ 32 دھان منڈی کو ایک میوزیم میں تبدیل کر دیا تھا. یہیں پر انہوں نے اعلان آزادی کیا تھا اور یہیں پہ اگست 1975 میں تقریباً پورے خاندان کا شیخ مجیب الرحمان سمیت قتل ہوا تھا. صرف 2 بیٹیاں بیرون ملک ہونے کے سبب بچ گئی تھیں. مشتعل مظاہرین نے اندر گھس کے پہلے تو جی بھر کے توڑ پھوڑ کی, اس کے بعد آگ لگا دی گئی, پھر کرینے اور بلڈوزر آ گئے اور آج صبح تک یہ گھر ملبے کے ڈھیر میں تبدیل ہو چکا تھا. مظاہرین بھارت کے خلاف بھی نعرے لگا رہے تھے, شاید اس لیے کہ شیخ حسینہ دلی میں مقیم ہے. مظاہرین کا غصہ اس پر ہی ٹھنڈا نہیں ہوا, انہوں نے قریب میں واقع شیخ حسینہ کے ذاتی گھر سدھا سدن کو بھی نظر آتش کیا اور اس کے آدھے حصے کو بلڈوزروں نے گرا دیا. دیگر شہروں میں بھی عوامی لیگ کے کچھ سابق وزراء کے خالی گھروں کو نشانہ بنایا گیا. شیخ حسینہ نے فیس بک لائیو پر بہرحال اپنے حامیوں سے خطاب کیا 9 بجے اور یہ کہا کہ یہ لوگ عمارتیں گرا سکتے ہیں مگر تاریخ نہیں مٹا سکتے, تاریخ ان سے ضرور انتقام لے گی. لوگ اس حکومت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں جس نے ان کی کامیابیاں چھیننے کی کوشش کی ہے. کل ہی اتفاق کی بات ہے کہ جبری طور پہ غائب ہونے والے افراد کے معاملات کی چھان بین کرنے والے سرکاری کمیشن نے بھی اپنی عبوری رپورٹ شائع کی. واضح رہے کہ بنگلہ دیش کی عبوری حکومت نے شیخ حسینہ اور ان کے کئی ساتھیوں کے خلاف انسانیت سوز جرائم میں ملوث ہونے کے مقدمات قائم کیے ہیں اور بھارت سے شیخ حسینہ کی باضابطہ حوالگی کا مطالبہ بھی کیا جا چکا ہے.
جبری لاپتہ افراد سے متعلق کمیشن کی اس عبوری رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ جن خواتین کو بچوں سمیت خفیہ مقامات پہ رکھا جاتا تھا ان پہ دباؤ ڈالنے کے لیے طرح طرح کے حربے استعمال کیے جاتے تھے۔ رپورٹ میں کئی مثالیں بھی دی گئی ہیں، جیسے ایک عورت سے اعتراف جرم کروانے کے لیے اس کے نوزائیدہ بچے کا دودھ ہی بند کر دیا گیا، ایک حاملہ قیدی عورت کو اس کے 2 بچوں کے سامنے تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور پھر اس کے بعد پتہ نہیں چلا کہ اسے زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا۔ یہ خفیہ قید خانے ریپڈ ایکشن بٹالین کے زیر انتظام تھے جو شیخ حسینہ نے قائم کی تھی، جس طرح نازیوں نے ایس ایس قائم کی تھی یا ایسے ہیں، ایسے اس طرح کی جو مثالیں ہیں۔ کمیشن کے مطابق اب بھی 200 کے لگ بھگ بنگلہ دیشی شہریوں کا سراغ نہیں مل پایا ہے۔ کمیشن کے ایک رکن سجاد حسین کا کہنا ہے کہ کئی متاثرین درست طریقے سے نہیں بتا پا رہے کہ ان پہ کس کس افسر نے تشدد کیا تھا، البتہ ان کی شہادتیں اس ادارے کے خلاف ضرور استعمال ہو سکتی ہیں جس کے سپرد یہ کام کیا گیا تھا۔ اذیت کاروں کی ٹھیک نشاندہی نہ ہونے کی صورت میں بھی ان کے کمانڈروں کا محاسبہ کیا جائے گا۔ اب حکومت کے پاس ان افراد کی بازیابی کے بعد ان کی نفسیاتی، سماجی اور معاشی بحالی کا چیلنج بھی ہے۔ یار میں کبھی زندگی میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ بنگلہ دیش میں شیخ مجیب الرحمان کے گھر کو اس طرح تباہ کیا جائے گا یا ان کی تصاویر، ان کے مجسموں کو اس طرح سے مشق کیا جائے گا۔ لیکن یہ جو غصہ ہے، یہ ابھی جیسے آپ نے تو کچھ یہاں پہ سٹوریاں بیان کی ہے نا یار، اگر ہم ساری لسٹ نکالیں تو وہ تو مطلب میرا خیال ہے کہ ہفتہ نکل جائے گا، ہمارے پورے شوز نکل جائیں گے۔ یہ جو غصہ ہے نا، کیونکہ شیخ حسینہ نے ان کو ایک پروپیگنڈا سمبل، فاؤنڈر آف دا نیشن، چلے ایک لحاظ سے ہمیشہ پروپیگنڈا سمبل ہی ہوتا ہے، لیکن اپنے رجیم کو جسٹیفائی کرنے کے لیے ان کو سامنے رکھا۔ تو سارا مخالفت جو ہے اصل میں فاؤنڈر کی مخالفت ہے، تو انہوں نے کہا صحیح ہے، بٹ اٹ از اے سائزمک چینج۔ اور اس سے ایک چیز یہ بھی پتہ لگتی ہے کہ یار آپ لوگوں کو نا صرف 24 گھنٹے پروپیگنڈا نہیں کھلا سکتے، آخرکار لوگوں کا پیٹ بھر جاتا ہے اور پھر ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، ہنسنا شروع کرتے ہیں لوگ، ہاں، پھر غصے میں آنا شروع کرتے ہیں اور پھر وہ آتش فشاں ایک دن پھٹ جاتا ہے۔ ایسا ہی ہے۔ لیکن دیکھیں جو جیسے بتایا انہوں نے، عوامی لیگ کی جو انتقامی کارروائیاں تھیں وہ بہت ہی وشس تھیں، بہت وشس، لیکن یہ لوگ اب جو کر رہے ہیں یہ بھی اس کو میچ کر رہے ہیں، مطلب میچ نہیں کر رہے، دیکھیں میچ تو نہیں، ابھی تو آغاز ہے نا، دیکھیں ابھی آغاز ہے، دیکھیں گے نا۔ ایشو صرف یہ ہے کہ وہ سسٹم غلط تھا، اس نے نفرتوں کے بیج بوئے، لیکن اب آپ کیا یہ انصاف ہے یا یہ جو ہے سڑک کے ریئیکشن میں اور ایک پلانڈ اسٹریٹجی کے تحت لوگوں کی زندگیاں سے کھیلنے میں فرق ہوتا ہے۔ یہ مشتعل ہجوم وہاں پہ کیا ہے، وہاں پہ پولیس کھڑی ہوئی ہے، وہ تماشائی بنی ہوئی ہے، وہ کہہ رہے ہیں جی آپ نے جو کرنا ہے آپ کرو۔ اب آپ کی گورنمنٹ آ گئی ہے، اب ان کو آپ نے ملک سے نکال دیا ہے، اب آپ کی گورنمنٹ ہے، اب لا اینڈ آرڈر آپ کی ذمہ داری ہے۔ میرا نہیں خیال کہ انقلاب آنے کے 7-8 مہینے کے بعد بھی آپ جسٹیفائی کریں کہ جی کہ یہ تو اب ہوگا، جسٹیفائی نہیں، آپ بولیں گے کہ یہ انصاف ہو رہا ہے۔ لیکن انصاف کا لفظ ہم نے تو کہیں نہیں استعمال کیا، نہ ہی ہم نے جسٹیفائی کیا ہے، لیکن میں انڈرسٹینڈ کر سکتا ہوں، I can understand it۔ دوسری بات ہے کہ پولیس اگر انہی اسٹوڈنٹس کو روکنے کی کوشش کرے گی جنہوں نے حسینہ واجد کا تختہ الٹایا ہے، تو میرا خیال ہے یہ بھی ان کے ذہن میں ہے کہ ایک نئی سچویشن نہ شروع ہو۔ اب میری جو بات ہوئی تھی کچھ بنگلہ دیشی صحافیوں کے ساتھ، تو وہ کہہ رہے تھے کہ یار دیکھو، ایک تو سمپتھی کوئی نہیں ہے عوامی لیگ کے لیے جنرلی ان دا پبلک، لیکن جو خطرہ ہے کہ جتنی دیر یہ انٹرمنٹ چلتی رہتی ہے تو پھر توپوں کا رخ ان کی طرف بھی آئے گا، ٹھیک ہے۔ اور آپ دیکھ رہے ہو، جیسے آپ کہہ رہے ہو نا، وہ تھوڑی سی انارکی والی فیلنگ آتی ہے نا جب ایسی چیزیں دیکھتے ہیں، مطلب ایک فیشسٹ رول کو اگر دوسرا فیشسٹ رول ریپلیس کرے گا، I would not call this a fascist rule. It is still early days, it is still early days۔ جو جتنا وائلنس ہوا ہے نا، وہ اس وقت بھی جو ہوا تھا یہ پچھلے سال، ہمارا یہ خیال تھا کہ جب چینج آف گورنمنٹ ہوگی تو پھر آپ آگے لے کے چلیں گے، ابھی تک وہ یار، لیکن وہ آٹومیٹکلی تو بند نہیں ہوتا نا یار، ٹائم لگتا ہے میرا خیال ہے ایکویلبریم میں۔ دیکھو 15 سال کی حکومت میں ہر جگہ ان کی روٹس موجود ہیں، بالکل، تو وہ تو تنگ کریں گی نا۔
لیکن گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنا، اپنے حمایتیوں کو کنٹرول میں کرنا. اس میں اگر آپ فیل ہو رہے ہیں تو پھر یہ آپ کے گلے بھی پڑ سکتا ہے. بہرحال ہماری بحث چلتی رہے گی. پروگرام کا وقت یہاں پہ ختم ہو رہا ہے، ہمیں یہیں اجازت دیجیے. کل جمعہ ہے، کل ہم لیں گے آپ کی کالز. تب تک کے لیے اجازت. خدا حافظ، شب بخیر.